الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة صدق الله العظيم ونحن إلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صحن نشین پر تشریف فرما مسند نشین جانشین سرکار شاہ میرا شہزادہ مخدوم سمنا اولاد غوث اعظم حضرت پیر طریقت رہبر راہ شریعت رئیس ملت علامہ الحاج السید رئیس اشرف اشرفی الجیلانی میرانی سکیہ نشین آستان سرکار شاہ میرا بانی و فاؤنڈر جامعہ فیضان اشرف رئیس العلوم و شاہ میرا پبلک اسکول انگلش میڈیم اشرف نگر کھمبار و شہزادہ رئیس ملت حافظ و قاری علامہ سید نظامی میاں صاحب اللہ، خلفائے رئیس ملت و سامعین حضرات، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بڑی دیر ہو گئی مائک کو آتے آتے، بہرحال آیا اور ٹائم پر آیا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ماشاءاللہ مجھ سے قبل بڑی ہی عرفانی اور نورانی محفل کے مناظر ہم لوگ اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، اور یقیناً کھمبار کے شعراء نے تو محفل میں آگ سے لگا دی ہو۔ ہمارے راجو باپو کو تو میں نے بھی پہلی بار سنا۔ ماشاءاللہ ان باپوؤں کا پڑھنا یہ بتاتا ہے کہ شہر کھمبات میں نام کا اچھا ماحول ہے۔ الحمدللہ کسی نے پڑھا علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، اور کسی نے پڑھا کہ امام حسین کی شان میں کلام پڑھا، کسی نے مولا کائنات کی شان میں پڑھا، کسی نے نعت پاک پڑھی، کسی نے منقبت پاک پڑھی، سب نے اپنے اپنے حساب سے پڑھا۔ میں بھی کچھ پڑھ کے اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ایک بار ہم سب پڑھنے بلند آواز سے درود شریف سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا صلاۃ والسلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، زندگی میں ہم تو یہ بولتے ہیں کہ حضرت رئیس ملت کی دعا ہے اور حضرت کی توجہ ہے کہ جب تک بکا نہ تھا تو کوئی تم نے خرید کر مجھے انمول کیا۔ زندگی میں ہر آدمی دلہا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بولو بھیا، آپ مسکرا کے بولو، آپ تو غمگین ہو کے بولو۔ ایسا دکھ بھی ہر مرد کو پسند ہے، اب تو شادی کا سلسلہ ہی رک جاتا ہے، لیکن یہ ایسا دکھ ہے کہ ہر مرد کو پسند ہے، اور پسند کرنا ہی پڑے گا، تبھی تو جنت کی بشارت ہے۔ بہرحال سب زندگی میں بنتے ہیں، ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار، بنتے ہی بنتے ہیں نا۔ اور حضرت نے ایسا سوارا کہ ہر رات مجھے دلہا بن کے جانا پڑتا ہے۔ کچھ راتیں زندگی کی یادگار بن جاتی ہیں، کچھ راتیں زندگی کی یادگار بن جاتی ہیں، یعنی کہ اگر سال بھر پروگرام ہو تو کچھ پروگرام ایسے ہوتے ہیں کہ جس پروگرام کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اور اس سے عمدہ ہو جاتا ہے، بزرگوں کی توجہ سے ہوتا ہے۔ ایسے ہی میری زندگی میں بہت ساری تقریریں ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں،
لیکن جب حضرت کے بغل میں بیٹھ کے ہم بولتے ہیں تو مجھے اتنی خوشی اور محسوس ہوتی ہے کہ اپنے سرپرست اور اپنے نگہبان کو جب ہم بغل میں بیٹھ کے دیکھ لیں تو کیا خوشی ہونی چاہیے. تو اس سے پوچھو, ہم تو انسان ہیں نا, خوشی اس سے پوچھو جو در کا کتا تھا, جو در کا کتا تھا. آنے والے سوار شیر پر بیٹھ کر کے آئے, وہ کہا میرے شیر کے لیے ایک گائے کا انتظام کر دو. اس کتے کو یہ گوارا نہیں ہوا جس کے پشت پر میرا ہاتھ ہے اس کے خادم کو انہوں نے چین دیا. کہا کیا کبھی جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور الحمدللہ پشت پناہی حضور رئیس ملت کی ہوتی ہے, اس کی برکت بھی الحمدللہ حاصل ہوتی ہے. جیسا کہ میں بتاؤں تحدیث رحمت کے طور پر ابھی 16 فروری کو 16 فروری 2024 کو رائی گنج میں پروگرام ہوا اور تقریباً رات میں 2 یا 3 بجے ہم اسٹیج پر بیٹھے. مجمع بھی بڑی تعداد میں تھا. ہم سوچ رہے تھے کیا ہوگا کیا ہوگا, یہ رات زیادہ ہو گئی. لیکن باخدا شاہ میرا کا صحن ہے کہ محفل میں ایسا رنگ جمع, ہم اپنی بات تو چھوڑیں, جو علماء تھے اور جو عوام تھی سب نے یہ کہا کہ آج ہمیں لگا کہ غوث اعظم اس محفل میں ہے. جب تک بکا نہ تھا تو کوئی, تم نے خرید کر مجھے انمول. تو الحمدللہ یہ ماہ شعبان ہے اور اہل سنت کے نزدیک, اور اگر میں کہوں اہل عشاق کے نزدیک, یہ سب سے عظمت والا مہینہ ہے. اس مہینے میں بے شمار واقعات ہوئے اسلامی زندگی میں, لیکن ان میں سے 2 بہت اہم ہیں. کس کے لیے اہم ہے؟ عاشق رسول کے لیے, اہل سنت کے لیے ہے. کیا ہے؟ تو اسی شعبان, in this holy month of Shaban, there is 2 important things for اہل سنت والجماعت. پہلی کیا ہے کہ قبلہ ہمارا بیت المقدس تھا, شعبان ہی کا مہینہ تھا کہ قبلہ ہمارا مسجد حرام بنا. کون سا مہینہ تھا وہ؟ Changing of the Qibla before we perform at the sign of Bayt al-Maqdis in the month of Shaban, the ayat has came of Prophet according to your choice. آپ اپنی مرضی سے, اللہ نے حکم نہیں دیا کہ مسجد حرام کی طرف. محبوب آپ اپنی مرضی سے, کیا مرضی ہے محبوب, جس طرف آپ رخ کر دو گے اللہ اسے قبلہ بنا دے. تو محبوب نے اپنے رخ کو پھیرا مسجد اقصی سے مسجد حرم کی طرف. الحمدللہ. اور دوسری جو سب سے بڑی خوبی یہ ہے, ہم سب درود و سلام کے قائل ہیں. اسی ماہ کے نصف شعبان میں 15 شعبان محرم کو اللہ نے اس آیت کا نزول فرمایا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. جب حضور غمگین تھے, ڈیفیکلٹی میں تھے, ظاہری طور پر پریشانی میں تھے, غم میں تھے, کون سا غم تھا کہ جس سال میں حضور کی فرسٹ وائف خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا اور اسی سال حضور کے محبوب چچا ابو طالب کا وصال ہوا. اس سال حضور کو بہت تکلیف ہوئی کیونکہ دو ایسی عظیم شخصیت حضور سے رخصت ہوئی جن کو حضور اپنا حال دل سناتے. ایک ماں خدیجہ الکبریٰ کو, ایک جناب ابو طالب. حضور بہت غمگین ہے. اب میں کس کو اپنی باتیں سناؤں, کیونکہ سننے والا بھی تو کوئی حضور کی طرح ہونا چاہیے. حضور کی طرح ہونا چاہیے. اب کس کو سناؤں اپنا درد دیتی, اب کہاں اپنے راز کو ظاہر کروں. حضور غمگین تھے, اسی غمگین کی عالم میں حضور کی آنکھ لگ گئی. کیا ہو گئی؟ سو گئے.
गम में डूबे हुए थे कि एक मेरी अहलिया वाइफ दुनिया से मिसाल करना। और आप देखो कि आज हमने बना लिया कि गम है शादी के बाद। हुजूर की जिंदगी कैसी जिंदगी थी उनकी बीवियों के साथ कि हुजूर के जाने के बाद बीवियां ने गम बनाया कि अब ऐसा शौहर हमें कहाँ मिलने वाला है। अल्लाह हमें हुजूर की सीरत पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल वो साल बहुत ही हुजूर के लिए बज़ाहिर परेशानी वाला साल था। हुजूर के ये था अब दावत व तबलीग में बड़ी रुकावटें आएंगी क्योंकि अबू तालिब की वजह से सपोर्ट था और या खदीजतुल कुबरा की वजह से फाइनेंशियल सपोर्ट था। और लेकिन अगर हसन बिन साबित की जुबान में कहा जाए, हजरत हसन से पूछा जाए, हजरत हसन से पूछा गया कि हसन तुम नात बहुत प्यारे लिखते हो, कसीदे बहुत शानदार लिखते हो। हजरत हसन फरमाते हैं ये मेरी फिट मेरे शेर का कमाल नहीं, शेर में जो दीदारे मुस्तफा रुखे मुस्तफा का मैं जिक्र करता हूँ उस मुस्तफा के नाम से मेरे शेर को मकबूल है। मेरा कलाम मेरा कसीदे में से अगर लफ्ज़े मोहम्मद को निकाल दो तो हसन के कसीदे की कोई वैल्यू नहीं। ये हुजूर का हुस्न है कि मेरे कलाम को हुस्न हासिल हो जाए। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। कितना कम वाला साल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं ये कह रहा था कि जिनकी बज़ाहिर फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से खदीजतुल कुबरा जब चली गई तो हुजूर को तकलीफ पहुंची। लेकिन दोस्तों अगर खदीजतुल कुबरा से पूछो तो वो कहेंगी मेरी औकात क्या थी कि इन्ना आतैना कल कौसर के मालिक को मैं सपोर्ट करती हूं। ये तो मुस्तफा की पसंद थी, उन्होंने माल कबूल कर लिया। ये तो मुस्तफा की मर्जी थी, उन्होंने मेरे पैसे को कबूल कर लिया। और जनाबे अबू तालिब से पूछो कि आप चले गए क्या आपकी वजह से मुस्तफा को सपोर्ट था तो कहेंगे नहीं मेरे वजह से क्या सपोर्ट था बल्कि मुस्तफा की वजह से मुझे सपोर्ट था। जब जब तंगी घर आती थी, जब परेशानियां मक्के में आती थी, मैं इसी चमकते हुए चेहरे को अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाता था। और जब गम के बादल छा जाते थे इस चेहरे का वास्ता खुदा को देता था तो खुदा की रहमतें every coins have two faces। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हुजूर से सबको हुस्न मिला, हुजूर ही की बरकत से हमें सब कुछ मिला। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। सही बात है। तो गमगीन थे और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो किस चीज में उसे आमुल हुस्न भी कहा गया, यानी उस साल को तकलीफ परेशानी वाला साल। क्यों? हुजूर जब परेशान तो अल्लाह ने साल को भी हुस्न बना। हुजूर जब सोए अब कौन है बज़ाहिर सपोर्ट करने वाला? अल्लाहु अकबर। इसी दिल में मलाल लेकर के सोए थे, आंख लगी क्या? अल्लाहु अकबर। अल्लाह कहता है जिब्रील जाओ मेरे महबूब के पास, जिब्रील जाओ मेरे महबूब के पास और जाके कह दे सुबहान अल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। एक पॉइंट पूछना चाहता हूं, इसलिए ये आयत मेरा मौज़ूए सुखन नहीं है लेकिन हजरत की बरकत से ये पॉइंट अभी आया। ये भी बता दे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अल्लाह ने फरमाया जाके महबूब से कह दो शबे मेराज कब हुई? मालूम है आप लोग? जब नमाज आई नहीं थी। जब नमाज नहीं, सजदा नहीं तो मस्जिद का तसव्वुर कैसा? समझे आप लोग? अभी नमाज आई नहीं, अभी इस एरिया में कोई मुस्लिम हो ही ना अगर तो आप वहां पूछो क्या कोई मस्जिद है तो आपसे बड़ा नॉनसेंस कोई नहीं। जब मुसलमान है ही नहीं तो मस्जिद का, तो मस्जिद का तसव्वुर वही होता है जहां इस्लाम।
اسلام ہو، جہاں اسلام نہیں وہاں مسجد نہیں۔ اوروں کے علاقے مسجد دکھتی ہے، وہاں اسلام نہیں۔ جہاں اسلام وہاں مسجد، جہاں مسجد ہم دیکھتے ہیں دائیں بائیں سمجھ جاتے ہیں مسلمانوں کا محلہ ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی نماز آئی نہیں، ابھی نماز کا کوئی حکم ہے ہی نہیں، ابھی تم اپنی لائف اپنے حساب سے جیو، ابھی نماز کا کوئی سسٹم ہے نہیں، حکم ہے نہیں، آرڈر آیا نہیں۔ جب نماز کا کوئی حکم آرڈر ہے نہیں تو مسجد کا کوئی تصور ہے نہیں۔ اسی کعبے میں لات منات عزا رہتے ہیں، وہ کعبہ مشرکین کے کنٹرول میں ہے، وہ پورا خطہ کفار مکہ کے کنٹرول میں ہے، اور جناب ابو طالب کا انتقال ہو گیا، خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہو گیا۔ ابھی تعداد مسلمانوں کی بڑھی نہیں، لیمیٹڈ تعداد ہے، مصطفیٰ کم میں سوئے ہیں، ابھی نماز آئی نہیں، اور اللہ کیا تسکین دے رہا ہے، من المسجد الحرام، من المسجد الحرام۔ اے محبوب پریشان مت ہو، اگرچہ نماز آئی نہیں، تیری بے چینی مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، اگرچہ میرے گھر میں لات منات غصہ ہے، لیکن جبرائیل مصطفیٰ سے کہہ دو من المسجد الحرام، من المسجد الحرام۔ اللہ نے اب اس خطے کو مسجد بنا دیا۔ یعنی محبوب کو جس چیز کا غم ستا رہا تھا، اب کیا اسلام کی دعوت پھیلے گی یا کیا ہوگا، تو رب تسکین دے رہا ہے۔ محبوب اللہ منات عزا ابو جہل ہے، عتبہ شیبہ کو مت دیکھو، تم جہاں سو گئے ہو اللہ نے اسے مسجد بنا دیا، اللہ نے مسجد ڈکلیئر کر دیا ہے۔ اب بتاؤ معراج کی ایک خوشی تو ہے، اور ساتھ ہی ساتھ مصطفیٰ کو خوشی مل رہی ہے، گھبراؤ نہیں، مسجد بن گئی، آقا سمجھ گئے، آقا سمجھ گئے، اب واپس آ کر کے اسے آزاد بھی کرا، یہ اب خدا کی عبادت کا بنانا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی اللہ محبوب سے محبت فرما رہا ہے، نہیں سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ اب اس کے بعد نماز فرض ہو گئی ہے، وہ کب؟ آقا نے مسجد الاقصیٰ میں امامت فرما دی، سارے انبیاء حضور کے پیچھے سب کھڑے ہو گئے، کہاں کھڑے ہو گئے؟ سب کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، جناب ابو طالب نے بات کہی تھی، اے محبوب مجھے معلوم ہے دین تمہارا حق ہے، تمہارا معبود حق ہے، تم اللہ کے رسول ہو، لیکن سنو ان سے پنگے مت لو، یہ مشرکین بڑے خطرناک ہیں، کسی کے وفادار نہیں، کچھ معاملات میں ان سے سمجھوتا کرنا۔ جب 1438 سال کے بعد رئیس ملت سمجھوتا نہیں کرتے، کے بولتے رہے کیا کوئی کر سکتا ہے، اسے اعظم میرے ساتھ۔ اور مہدی صاحب نے کہا کہ حضرت جب یہاں تھے اکیلے کوئی مدد والا نہیں تھا، اور اولیاء کی مدد ہوتی تھی۔ میں ان کی گفتگو کے درمیان میں بھی مراقبے میں بیٹھ گیا، میں نے کہا ماں مہدی کی جب نگاہ اتنا کچھ دیکھ سکتی تو میں بھی تو کچھ دیکھ سکتا ہوں۔ تو میں نے سوچا اتنی بھیڑ ابھی لگی ہوئی ہے جو ہمیں دکھتی ہے، اور یہ شب برات اس کا آج 4-5 سال بلانا نہیں ہے، ابھی پوائنٹ کی بات ہے، اتنی بھیڑ ہمیں دکھ رہی ہے۔ جب حضرت کو کوئی یہاں جانتا نہیں تھا، اکیلے تھے، اس وقت بھی اتنی رجال الغیب کی بھیڑ لگی رہتی تھی۔ تنہا کہاں کوئی رہتا ہے، اللہ والے تنہا نہیں رہتے، اللہ والوں
मखलूक जुड़ी रहती है। वो रिजालुल गैब की शक्ल में हो, वो क्या हो क्या हो क्या हो, वो तो हजरत ही बता पाएंगे। सही बात है कि नहीं? तो क्या हुआ, मुआहिदा किस बात पर, बात खत्म कर दूं? नहीं, ईमानदारी से बताओ, चाय हुई आपके लिए तैयार हो चुकी है, टी इज रेडी फॉर यू ऑल। कैन आई स्टॉप नाउ हियर? नहीं, क्या चालू रखना है? हाथ उठा के बताओ, घर जाना है तुम, जाना है ना, शहरी के बाद गलत कहा। और एक बात और बताएं, बहुत सारे मुरीदीन हैं, मुहिब्बीन हैं, खुलफा हैं, ये जुमला मुतवज़ा के तौर पर बात अर्ज कर रहा हूँ। इफ्तिखार भाई, आप सब आए हो ना, आप सब आए हो कि नहीं? जबकि आज के दिन आदमी अपने अपने इलाके के कब्रिस्तान में जाता है, अपने घर में रौनकें करता है, महफिलें सजाता है, लेकिन आप सब आए, कोई बम्बई से आए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया लोग यहाँ पर आए। तो मैंने क्या सोचा, हाफिज अजूब साहब, आप चुने हुए लोग, ये भी हजरत ने आपको कहा था मैं बशारत सुनाऊंगा, तो उस बशारत की लिंक में आपको दे दूंगा। आप क्या हो? चुने हुए लोग। क्या हो? हाँ, चुने हुए लोग सब नहीं होते, चुने हुए लोग लिमिटेड होते हैं। अल्लामा मेहदी हसन साहब, आप सब क्या हो? तो किसने चुना है? अल्लाह ने चुना है। किसने चुना है? अल्लाह ने चुना है। क्योंकि अगर अल्लाह ना चुनता तो आप घर ही तक ले जाते, हजरत बहुत दर्द हुई, ये प्रॉब्लम ये हुआ, मैं नहीं आ पाया, माफ कर देना हजरत, कल मिलता हूँ आपके यहाँ। बहुत सारे आपके पास रीजन हो सकते हैं। किसने चुना? प्लान किसने किया? डिसाइड किसने किया? यार तुम्हें घर में नहीं, गौसे आजम के दर पर जाना। आप क्या हुए? चुने हुए लोग। और चुने हुए लोग बड़ी तादाद में नहीं होते, लिमिटेड तादाद होती है। मुफ्ती मेहदी साहब, चुने हुए लोगों की लिमिटेड तादाद होती है। आपको अल्लाह ने चुना है। जब आपको अल्लाह ने चुना, आप बारगाह रईस मिल्लत में शाह मीरा के चौखट पर आ गए। किसने चुना? और चुनने के बारे में फायदा आपको बताऊं, आप जिसे चुनते हो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनता है। आप जिसे चुनते हो, आप इंसान जिसे चुने वो असेंबली का मेंबर बनाते हैं। इंसान जिसे चुने वो पार्लियामेंट तक पहुंचाता है। इंसान जिसे चुने उसे प्रधानमंत्री बनाया जाता है। हम अगर चुने तो हमारे चुनाव का इतना फायदा कि हम एक अनारी अनपढ़ जैसे भी लोग हो उससे हम असेंबली तक पहुंचा सकते हैं। ये हमारे चुनने का फायदा है। और जिसे अल्लाह चुन ले, जिसे अल्लाह चुन ले और ऐसी वैसी जगह के लिए नहीं, उनके बाद चुन के भेजे जो खुद जन्नत का सरदार है, और ऐसे कदमों में बैठाए जो जन्नत का मालिक है। अब अपनी किस्मत पर नाज करो। अभी तो अल्लाह ने फरमाया तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। बेहतरीन उम्मत हो, तुम चुने हुए। अल्लाह ने डिसाइड किया है, तुम्हें चुन लिया है। तभी तो ईसा मसीह दुआ करते थे, ए अल्लाह तुम मुझे भी चुन ले ताकि मुस्तफा का उम्मती बन जाए। ए अल्लाह मुझे भी चुन ले, तेरे अंबिया में तुम मुझे भी चुन ले। मुझे मालूम है नबी का मनसब बहुत बुलंद है, मुझे मालूम है रिसालत का मनसब बहुत बुलंद है, लेकिन ए अल्लाह तुम मुझे भी चुन ले। चुन ले, नबी और नबूवत के साथ साथ मुस्तफा की गुलामी का शर्फ मिल जाए, क्योंकि गुलामी है मुस्तफा में जो मकाम है वो नबूवत का मकाम नहीं। मुझे भी चुन के मुस्तफा का गुलाम बना। अल्हम्दुलिल्लाह हम चुन के अल्लाह ने हमें चुना और यहाँ तक। तो जनाब अबू तालिब ने कहा बेटा ज्यादा मत करो। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब सुना। हुजूर फरमाते हैं चचा जान हर चीज मैं मान सकता हूँ, लेकिन इस चीज पर कोई समझौता नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं पूछता हूँ क्यों? जिसने खुद वहदहु ला शरीक को देखा हो, आप जब
चांद देख के आ गए, कोई कहे नहीं दिख रहा, मानोगे? कोई लाख रुपया दे, आप नहीं मानो। भाई मैं देख के आया हूँ, मैं देख के आया हूँ। अरे खंबात क्यों जाते हो आपको? अरे भाई मैं देख के आया हूँ, मेरी बीवी मुर्दा की हजरत ने जिंदा किया, मैं बे औलाद था, हजरत की दुआ से औलाद मिली, मैं देख के आया हूँ। मेरी बीवी के अंदर यूट्रस नहीं था, औलाद हो गई, ये देख के आया हूँ। मैं तो गूंगा था, हजरत ने बुलाया, ये देख के आया। तो जब आदमी देख के कोई चीज जाता है, फिर जल्दी मानने वाला मान ही नहीं सकता, वो मान ही नहीं सकता। तो बताओ, हुजूर से ये बात हो, ये दीन सीखो, तबलीग मत करो, तो हुजूर रुक सकते हैं? क्यों नहीं रुक सकते? देख के आया हूँ। बात को क्या करके आया हूँ? देख के आया हूँ। चचा जान ऐसी बात क्यों करते हो? तो देख के आया हूँ। भले लोग मुझे काट दे, भूलता यही रहूंगा, क्योंकि मैं तो देख के आया हूँ। भले मुझे लोग यहाँ से हटा दे, हिजरत करनी पड़ जाए, हिजरत कर लूंगा, क्योंकि मैं देख के आया हूँ। हमें जब मुस्तफा डायरेक्ट देख के आए, तो उनका देखना हम कैसे समझ सकते हैं? चलो बिलाल से पूछो, पत्थर रखा गया, बिलाल ला इलाहा मत बोल, कहा बोलूंगा, मुस्तफा से सुन के आया, मुस्तफा से तकबीर, शरीयत के कानून में समझौता कर लो हुसैन, बच जाओगे। कैसे कर सकते हैं? अरे नाना जब सस्ते में थे, मैं पीठ पर बैठ करके खुदा को देख के आया, खुदा को देख के आया हूँ। ए अली, तुम यहूदियों से समझौता कर लो। अरे कैसे करूं? मुस्तफा ने जब सीने कंधे पर उठाया, तो अर्शे इलाही के ऊपर खुदा को के तो हजरत मत कहो, कहेंगे भाई गौस का फैजान देख के आया हूँ। अरे मीरा मीरा क्यों करते हो? मत कहो, हजरत कहेंगे अरे मीरा तो छोड़ो, मुझे देखो, मीरा को देख के आया। जब मैं ऐसा हूँ तो मीरा कैसे हो? हमारी ताकत, हमारी हिम्मत, हमारी ताकत, हमारी आपके लिए, और इजी कर दो, और इजी करूं आपके लिए, और आसान करूं कि ना करूं? बोलो भैया, तकरीर बंद कर दें? पक्का इरादा है? दोनों हाथ उठा के बोलो तकरीर बंद। ये सब तो है सिर्फ देव बंद में, बाकी यहाँ पे सब ओपन है, और वो चीज ओपन है जो खुदा से मिला देती है। अब कोई कहे आपको आज आपने अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तार किया, खाना खाया, इबादत की, रियाजत किया, जिक्र की, हजरत की दुआ में शरीक हो गए, अगले साल फिर आपका इरादा हुआ, किसी ने कहा क्या खंबात जाते हो जंगल में, अम्मा बाही की कब्र को फातिहा पढ़ो, वही काफी है, वहाँ क्या रखा है? कहा भैया देख के आया, कहा देख के आया हूँ। क्या कहोगे? देख के आया हूँ। क्या कहोगे? तब तो वो कहेगा भाई चल तू भी चल, तुझे भी दिखा देता हूँ, तू भी चल, तुझे भी तुमने न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों से। देख के आया हूँ राम चचा, ये चीज में तो नहीं हो सकता। तो हुजूर का जुमला क्या था मालूम है? अल्लाहु अकबर। आका करीम ने फरमाया, ऐ मेरे चचा, अगर ये मुशरिकीन मक्का मेरे एक हाथ में सूरज रख दे, एक हाथ में चांद रख दे, फिर भी मैं अपनी दावत से पीछे पलटने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी दावत में लगा रहूँगा, लगा रहूँगा, लगा रहूँगा। अब वो चचा जब मैं कितना बेकरार दिल हुआ हुजूर का, अब किससे सवाल और जवाब होगा? अब किसको फरियाद सुनाई जाएगी? किससे मशवरे लिए जाएंगे? किसको बताया जाएगा कि चचा बिरादरी वालों ने बहुत समझाया? अल्लाह अकबर। जब मेराज में आकर जाते हैं
کیا جملہ کہا تھا چچا سے؟ ایک ہاتھ پر چاند، ایک ہاتھ پر سورج. یاد رکھنا اب معراج میں اللہ بلا رہا. کہاں بلا رہا؟ معراج میں. یہ لیلۃ البارات مجھے معلوم ہے، لیکن بارات کا کنیکشن معراج سے بڑا گہرا ہے. اسی لیے بارات وہی مناتے ہیں جو معراج والے ہیں، اور جن کی تقدیر میں معراج نہیں ان سے بارات بھی چھین لی گئی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ چھین لی گئی ہے. وہ قدر ہی کی تلاش میں لگے رہیں اور تلاشتے رہیں گے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں. در ہی در، در و در یوں ہی خار پھرتے ہیں. اس گلی کا میں غدا ہوں جس میں منگتے تاجدار پھرتے ہیں. پھرتے رہیں گے 21 رمضان سے 29 رمضان تک، کچھ دکھنے والا نہیں ہے. ایک بات میں بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو واتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کس سے کہا اللہ نے؟ ایمان والو. کس سے کہا؟ ایسے ہی جب وسیلے کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا واتقوا اللہ واتقوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کے لیے وسیلہ تلاش کرو. یہ کس سے اللہ خطاب کر رہا ہے؟ ایمان والوں سے. ایمان والوں کیا اللہ نے کہا؟ صالحین کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے، نیکوں کے. اور دوسرا کیا فرمایا؟ ایمان والوں وسیلہ تلاش کرو. شاہ میرا کے شہر میں بیٹھے ہوئے لوگ ایمانداری سے بتانا اور اپنی قسمت پر رقص کرنا. اب کوئی اگر سر پھرا تمہیں مل جائے کہے میں وسیلے کا قائل نہیں، تو کہنا تو تجھ کو کہا اللہ نے کہا ہے؟ اللہ نے تو ایمان والوں سے کہا ہے. اس سے کہا ہے ایمان والوں سے. تم کھمبات کیوں جاتے ہو؟ رئیس ملت کے مسجد جایا کرو، ادھر جایا کرو. بغداد کیوں جاتے ہو؟ کربلا کیوں جاتے ہو؟ اجمیر کیوں جاتے ہو؟ کھمبات مختوم پاک شاہ میرا کیوں جاتے ہو؟ وہ روکے گا تمہیں. میرا دیکھو آپ نہیں جاتے؟ نہیں، ہم تو صرف مسجد جاتے ہیں. سبحان اللہ. ہم کو لیکن ہم آپ میں فرق یہی ہے اللہ نے آرڈر ہم کو دیا، جس کو آرڈر دیا وہی تو کام کرے گا. یہ نہ کر کے وسیلہ نہ مان کے صالحین کے پاس نہ جا کے بتاتے ہیں کہ اللہ نے ان سے خطاب کیا ہی نہیں، اور جس سے خطاب کیا وہ احمدآباد چھوڑ کر کے کھمبات میں آ گیا. کیونکہ خطاب بھی کس سے ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے ہو رہا ہے. اور اللہ فرما رہا ہے ایمان ہی والوں سے. تم درود شریف کیوں بار بار پڑھتے ہو؟ کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہو؟ بیٹھ کے کیوں پڑھتے ہو؟ لیٹ کے کیوں پڑھتے ہو؟ سڑک پر کیوں پڑھتے ہو؟ یہاں کیوں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا نادان، نماز جو اللہ کی عبادت ہے، اونلی ورشپ فار اللہ سبحانہ وتعالی. در صلاۃ نماز صرف اللہ ہی کے لیے، جو چیز صرف اللہ کے لیے ہے اس کا اللہ نے ٹائم فکس کیا ہے. فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. لیکن اکارڈنگ ٹو یور چوائس نہیں، اکارڈنگ ٹو دا چوائس آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی جس وقت کہہ دیا فجر کا وقت ختم ہو گیا، ظہر کا شروع ہو گیا، عصر ختم ہو گیا، عشاء شروع. ٹائمنگ مینشن نہیں ہے، ٹائمنگ حضور پر ہے. کس پر ہے؟ حضور پر ہے. کس پر ہے؟ حضور پر ٹائمنگ کا ڈیسیزن ہے. میں وہ تم اپنے حساب سے چلاؤ، سسٹم ہے دنیا کا، تم کو چلانا ہے. کس کو چلانا ہے؟ آقا نے ٹائم فکس کیا، اس سے چاروں فقہا نے دیا. حنفی نے کہا یہ وقت، شافعی نے کہا یہ، مالکی نے کہا یہ، حنبلی نے کہا یہ. محبوب نے خدا کی عبادت کا ٹائم فکس کیا. ایک مہینہ رمضان کا فکس مہینہ ہے، عیدین فکس ہے، بقرعید فکس ہے، عید الفطر فکس ہے. جو خدا کی عبادت فکس کیا ہے؟ فکس ہے. لیکن قربان جاؤ عصمت مصطفیٰ پر. نماز کا وقت متعین و فکس ہے، روزے کا وقت متعین و فکس ہے، روزے کا وقت متعین اور فکس ہے، سحور کا وقت متعین ہے، افطار کا وقت فکس ہے. لیکن ایک عبادت ایسی ہے اللہ نے کوئی ٹائم فکس نہیں کیا. جب اٹھو پڑھو درود، جب سو پڑھو درود، جب چلو پڑھو درود، جنگل میں جاؤ پڑھو درود، وضو کرو پڑھو
غسل کرو بہت دور، قرآن کی آغاز میں بہت دور، حتیٰ کہ یہ نماز تیری ختم ہو ہی نہیں سکتی جب تک مصطفیٰ پر درود نہ ہو۔ نماز کا ٹائم فکس ہے، مصطفیٰ پر درود کا ٹائم فکس نہیں ہے۔ اب جو فکس کرتے ہیں، فکسنگ سے تو کرکٹ والے پریشان آئی سی سی بورڈ پریشان ہوتے ہیں، فکسنگ میں تو مارا کہ کنٹری کو ہرا کے رکھتا ہے۔ فکسنگ والوں کے ساتھ چلو گے، کس کے ساتھ چلو گے؟ فکسنگ والوں کے ساتھ کہ صالحین کے ساتھ؟ اس لیے اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، فکسنگ والوں کے چکر میں مت پڑنا۔ اور انہوں نے کہا نہیں، نماز میں یہی ہے تو یہی پڑھو۔ تجھے کس نے عقل دیا؟ تم کو کس نے سمجھایا؟ یہاں تو اللہ کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا، جیسے اس نے فکسنگ کی بات کی، ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا، ہم ایمان والے ہیں، وہ تو ایمان ہے۔ تو اسی لیے میں نے دیکھا اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اس میں اللہ نے ایمان کر کے خطاب کیا، اور جو چیز اللہ نے ایمان کر کے خطاب کیا الحمدللہ اہل سنت اسی عقیدے پر قائم ہے۔ تو سورج یا چاند رکھ دیتے ہیں اپنی دعوت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ کیا ہوا دوستو، اب معراج کا وقت آیا، اس منظر کو، اس پہاڑ کو الحمدللہ رئیس ملت کی برکت سے حضرت نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا۔ حضور کے لیے براق آیا، براق پر بیٹھے۔ اچھا ایک بات اور پوچھوں، یہ بھی زبردست بات ہے، بتاؤ گے کہ نہیں آپ؟ نہیں چاہیے تو نہیں پینا؟ براق لے کر کے گیا نا حضور کو معراج میں، کون سی سوال گیا؟ وہ دینے کو آیا جبریل امین، وہ قرآن میں اللہ کا فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو میں لے گیا۔ کیا لے گیا؟ براق دکھ رہا ہے، پھر بھی ابو بکر کا عقیدہ یہی ہے اللہ لے گیا، اللہ لے گیا۔ دیوار تو مسجد اولیاء کی دکھتی ہے، عقیدہ یہی ہوتا ہے کعبے کے سامنے ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہیں ہو میرا طرف کعبے تو نماز ہو نہیں سکتی۔ ہے اولیاء مسجد کی دیوار، بولنا کیا منہ میرا طرف کعبے، ہمیں تو دیوار ہے، اولیاء مسجد کی ہے، کھمبا کی ہے، لیکن بولنا یہی ہے کعبے کی طرف ہو۔ نماز پڑھ رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے؟ ارے نماز نے ہمیں نسبت بتا دی، اگر قبلہ کے رخ کھمبا کی دیوار ہو جائے تو اس دیوار کو بھی کہیں گے وہ میرا کعبے کی۔ کیا بول رہا ہے؟ کعبے کی طرف ہے کھمبات کی دیوار، عقیدہ کیا رہنا چاہیے؟ یہ آپ نہیں کہو گے کھڑا ہوں مسجد اولیاء میں کھمبات کی دیوار کے سامنے اور پھر بھی کہتا ہوں رخ میرا کعبے کی طرف، نمازیں نہیں۔ کھلنا تو یہی ہے منہ میرا طرف کعبے کی۔ کعبہ کہاں تیرے سامنے؟ کعبہ ہے۔ جب نماز میں گنہگار امتی کے سامنے پانچوں وقت کعبہ دکھتا ہے، پانچوں وقت بولتے یہی ہے اور بولتے تصدیق کے ساتھ بولتے ہیں۔ اگر وہم ہے تو نماز ہوگی نہیں، تصدیق کے ساتھ یہی بولتے ہیں کعبے کی طرف، کعبے کی طرف ہے کھمبات میں، مسجد اولیاء میں، مسجد فاطمۃ الزہرا میں، 5 ہٹویں محلہ میں، بولے گا کیا؟ کعبے کی طرف۔ یہ 5 بار بلا بلا کے پریکٹس کرا رہا ہے، کیا کرا رہا ہے؟ پریکٹس کرا رہا ہے۔ جب تم جیسے ہم جیسے لوگوں کو کعبہ نہیں دکھتا، بولنا ہے کعبہ دکھتا ہی ہے، تو انہیں جو صالحین ہیں جن کی نگاہ کے بارے میں اللہ فرمائی یہ تو میری آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو ان کے لیے مدینہ کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے۔ میرا امام کہتا ہے غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، تیری آنکھوں سے میرے یار کا واقعہ ہے۔ میرے دوستو
मिराज में प्यारे आका गए और बुराक पर सवार हुए, चप्पल उतारना चाहा, जैसे पैरों से निकालना चाहा, क्योंकि हुजूर को याद था वो वादी मुकद्दस को ये दूर की थी। अल्लाह ने मूसा से कहा था अपनी चप्पल को उतार दो, ये मुकद्दस वादी है। तो हुजूर ने सोचा वो कलीम है, उनको जब हुक्म हुआ कि मुझे भी ना हो जाए, तो एडवांस जैसे उतारने गए ना, फरमाता महबूब तुम मूसा की तुम मूसा नहीं हो, तुम कलीम नहीं हो, तुम तो मेरे हबीब हो, तुम तो मेरे हबीब हो। वो मूसा की चप्पल थी जो उतारी गई, अरे तेरे चप्पल के नीचे सारी कायनात को बसाया। चप्पल के साथ कहाँ गए? चप्पल के साथ मिराज में। अब जुमला आप रिपीट वही करो, एक हाथ में सूरज, एक हाथ में चाँद। इस्तिकामत देखो, तवक्कुल देखो। बात जुमले हवाई फायरिंग नहीं थी हुजूर की, जैसे हज़रत फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं होने वाला, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। तो ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही बोल दिया जैसे सब बोलते हैं। अगर ऐसे ही बोल दिए होते तो आज ये मेला ना लगा। बोल देते हैं तो अल्लाह ताला जुमलों को निभा भी समझे मेरी बात को। तो यकीन होना बहुत जरूरी है अपने जुमले पर। हुजूर ने किस यकीन से बोला, जब अल्लाह ने मिराज में बुलाया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, अब जहां चांद सूरज और सितारे को अल्लाह ने फैलाया, अब उसके ऊपर हुजूर जा रहे हैं। किसके? सूरज चांद सितारे के ऊपर हुजूर जा रहे हैं। मुलाकात रब से हो रही है, आप बोलो ना भाई, रब से हो रही है और रब हुजूर को शान जिस चांद सूरज को तुमने हाथ में रखने की बात की थी ना, आज अपनी शान देखो, वो चांद और सूरज तो तुम्हारी चप्पल के नीचे है, चप्पल के नीचे है। जो पूरी कायनात फैली हुई है महबूब, पूरी कायनात पूरी दुनिया जो फैली है महबूब, तुम्हारी शान क्या है मालूम है? तुम्हारा मकाम क्या है? महबूब के जरिए बंदों को रब समझा रहा है, देखो मेरे हबीब की शान क्या है कि नालैन के साथ मैंने बुलाया, चप्पल के साथ मैंने बुलाया, और बुला करके रब ने अपने महबूब को कुर्बे खास में रख करके, चप्पल की हालत में रख करके अब रब कायनात को बता रहा है, देखो इस कायनात की हकीकत, चांद सूरज सितारे काबे की हकीकत देखो, सारी कायनात खुद मेरा घर मुस्तफा के कदमों के नीचे, जो चप्पल है उसी चप्पल के नीचे है। तभी मेरा इमाम तरफ के कहता है तेरे कदमों में जो है कि वो कर मेरा नाम जिन किया खाए कहा छोड़ के सदका देना। एक इमाम का कौल है ज़ाते मुस्तफ़ा हमारी मंजिल है, वसीला नहीं है, हमारी मंजिल है। आज शब बारात है, बहुत अजमत वाली रात है। इस अजमत वाली रात को आप अपने मुर्शिद के साथ, आले रसूल के साथ, आले नबी के साथ, नबी की मोहब्बत में बैठ करके नबी का जिक्र सुन के मना रहे हैं। अल्लाह ताला इस रात को मुबारक वाली रात कुरान में फरमाया, और मुबारक के साथ अल्लाह कुरान की कसम पहले खाता है और फिर कहता है इस मुबारक रात में मैंने कुरान का नुज़ूल फरमाया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ने लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर इस कुरान को इसी रात में नाज़िल फरमाया था। एक बात बताएं, हर चीज़ें मख्फी, हर चीज़ें जो होती पोशीदा नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें ज़ाहिर होती हैं, कुछ चीज़ें मख्फी होती हैं। किसी चीज़ का बेनिफिट मालूम होता है, किसी चीज़ का बेनिफिट को हिडन किया जाता है। मेरे दोस्तों, एक दो रात है, 3 रात अहले सुन्नत के पास अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। 2 रात को कुछ लोग नहीं, बहुत से फिरके नहीं मानते, ना मिराज को मानते ना बारात को मानते। मैंने कहा तुम कैसे नाशुक्रे हो, जिस रात में मेराज की रात में तुम्हें नमाज गिफ्ट में मिली हो और गिफ्ट ले लिया, जिसने दिया उसी को भूल गए। और अल्लाह के नबी ने फरमाया है
پہلے اس کا شکر ادا کرو جس نے تیری مدد کی، پھر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا فرمان ہے حضور کی زبانی، اللہ اس کے شکرانے کو قبول نہیں فرماتا جو پہلے جس نے اس کی مدد کی اس کا شکر نہ ادا کرے۔ میرے دوستو کیسے لالچی لوگ ہیں، نماز کو لے لیا، معراج کو لے لیا۔ اب دو باتیں عظمت والی ہیں، وہ بھرات اور لیلۃ القدر۔ ایک کے ثواب کو اللہ نے خود اجاگر فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک رات کا بہت اجاگر کیا، اور ایک رات کا ذکر ہے، لیکن اس کی بینیفٹ کیا ہے، فائدے کیا ہے، وہ ظاہر نہیں فرمایا نص قطعی سے، خالی مبارک رات کر کے اللہ نے چھوڑ دیا، باقی حدیث طیبہ سے ثابت ہے۔ تو میرے دوستو جو رات کے بہت سے بینیفٹ ہیں لیلۃ القدر، اس رات کو اللہ کہہ رہا تلاشو، اس رات کو کیا کہہ رہا تلاشو، اور جو رات فکس ہے 15 شعبان کی فکس ہے، آج ہی لیلۃ البارات ہے، اس کے ثواب کو، اس کے بینیفٹ کو اللہ نے چھپا کے رکھا، اس کو کیا کیا چھپا کے رکھا، اس کو کیا کیا ظاہر کیا، ظاہر تو کیا، امتحان میں ڈالے تلاشو، بہت شوق ہے نا تلاشو، کیا کہا تلاشو، دیکھتے بہت اللہ اللہ کرتے ہو، کیسے تم کو یہ رات ملتی، تلاشو، ڈھونڈو، محنت کرو، اور جو رات کا بینیفٹ نص قطعی سے صراحتاً زیادہ ظاہر نہیں ہے، مبارک رات سے، ہمیں جسے اللہ مبارک رات کہتے ہیں، اب کتنا بینیفٹ ہوگا اس میں، سوچو تو صحیح، لیکن اعلیٰ حضرت نے صحیح کہا تھا نا، اندھے نجدی، اندھے آنکھ والے پھر یہ نہ تھے، میں کہوں کندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ، اس کے ثواب کو اللہ نے چھپا کے رکھا، اس کے بینیفٹ کو اللہ نے ظاہر کر کے رکھا، لیکن کہا تلاش ہو، یہ تلاشتے رہے گے 200 سال ہوئے ان کی حقیقت، 24 جو نا یہ آئے ہوئے کتنے سال میں 200 سال، اور ان کے جو بچے لچر کچے پوتی پوتا سب پیدا ہوئے، یہ 50 سال میں بھی آیا، کوئی 35 سال میں آیا، کوئی 60 سال میں آیا، کوئی 100 سال میں آیا، کوئی نہ کوئی آیا، ان کے جو کچرے اچھڑے سے نکلے سب آئے، لیکن ایک بات بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میرانی گروپ آفیشل پیج میں پروگرام چل رہا ہے، ایک بات بتاؤ، علماء کی موجودگی ہے، یہ کی پیداواری 200 سال، کتنے سال ہوئے 200 سال میں یہ سب بیکٹیریا اللہ ان سے ہماری حفاظت فرمائے، آپ سب کی اللہ حفاظت، اور حفاظت کا واحد راستہ یہ ہے اولیاء کی بارگاہ سے جڑے رہو، اولیاء کی بارگاہ سے جڑے رہو، یہ سب سے بڑا کبھی آپ کو بھٹکا نہیں سکتے، یہ 200 سال میں پھر ان کے پوتی پوتا ادھر ادھر لڑکتے پھڑکتے لنگے سب آئے، 50 سال میں 60 سال میں 80 سال میں آئے، جتنی تیزی سے وہ آ رہے ہیں اتنی تیزی سے یہ ہر آدمی کو ایک بار جانا، لیکن اب اہل سنت اپنی قسمت پر ناز ہو، الحمدللہ 200 سال ہو گئے، کتنے امام مہدی صاحب تقریباً 200 سال ہو گئے، یہ 200 سال کے پیریڈ میں in this 200 years ایک مولوی ان کا ایسا نہیں ملا جس نے کتاب میں لکھا ہو، چاہے نانوتوی ہو یا تھانہ بھون کا ہو یا دیوبند کا ہو یا ندوہ کا ہو یا رافضی ہو یا خارجی ہو یا قادیانی ہو، کوئی بھی فرقہ یا سلفی ہو، 200 سال میں ان کے چیلے چپاٹے نے یا ان کے مولویوں نے اپنے بارے میں ایک کتاب میں ایک سینٹنس یہ نہیں لکھا ہے کہ تھانوی کو لیلۃ القدر 26 رمضان کو ملی، 27 رمضان کو ملی، کسی ان کے مولوی نے ملنے کا بھی تک لکھا، یہ حقیقت ہے ان کی، 200 سال میں کتنے کے مولوی آ گئے، لیکن کسی نے یہ لکھا نہیں کہ ہمیں لیلۃ القدر اس رات کو ملی، یا ہمارے مولانا کو اس رات میں ملی، یا اشرف علی تھانوی کو اس رات میں ملی، یا قاسم نانوتوی کو اس رات میں ملی، یا رشید احمد کمبوئی کو اس رات میں ملی، یا گلزار غلام مرزا احمد قادیانی کو اس رات میں ملی، کسی نے لکھا نہیں، یہاں تک کہ عبد الوہاب نجدی نے بھی، ابن تیمیہ نے بھی نہیں لکھا کہ مجھے لیلۃ القدر ملی، لیکن قربان جاؤ اپنے تذکے پر
मुझे मिली, गरीब नवाज फरमाए मुझे मिली, इमाम आज़म फरमाए मुझे मिली। पता क्या चला, पता क्या चला, ए अल्लाह तेरा शुक्र है हम उस जमात में है जिसे रात भी मिली तेरी साथ, जिसे रात भी मिली तेरी साथ भी मिली, और तूने ऐसी साथ का हमें गुलाम बनाए रखा है। तभी तो मेरा इमाम कहता है गौसे आज़म इमाम टोका वल्लुका जलवे शान कुदरत में लाखों सलाम। तो आज तुम किसी ऐसे ऐसे इदारों में नहीं, ऐसी खानका में बैठे हो कि जिनकी औलाद रईस से मिल्लत है। गौसे आज़म फरमाते मुझे मिली है रूहानी औलाद, ये मखदूम सीना के हैं। मखदूम पाक फरमाते मुझे मिली है, हम मुक़ल्लिद इमाम आज़म के हैं। आप फरमाते मुझे भी, हम मिलने वालों के साथ बैठे हैं। इसके साथ बैठे, अब इन्हें मिली कैसे? कोई भी चीज आसानी से मिलती है, अल्लाह का तलाश हो इतनी जल्दी रईस से मिल्लत नहीं मिलते। कहाँ की ठोकरें खा के आखिर में बेचारा लुट लुटा के मेहमान आता है। सही बात है। तो खुदा जिसे कहे तलाश हो, काम मिलने वाली, तो जिसने बारात और मेराज को मनाया, मैं कहता हूँ लैलतुल मिराज और लैलतुल कद्र ये प्रैक्टिस है। क्या है ये? प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है। बगैर प्रैक्टिस के कोई जीता नहीं है। औलिया भी जो औलिया बनते ना, प्रैक्टिस होती है। हजरत जो 4 साल लापता थे, ये प्रैक्टिस का दौर चल रहा था। जो ये प्रैक्टिस कराई जा रही थी। क्या कराई जा रही थी? जब प्रैक्टिस 4 साल मुकम्मल हो गई, अब हमने कहा ए रईस कामयाब हो गए, और सुनो तुम्हारी कामयाबी के लिए तुमने वकील भी बड़ा हाई चुन के रखा था। ऐसा वैसा वही वकील होता तो मुमकिन था यही जंगल ही में रह जाते। कहा कामयाबी तुमने वकील भी तलाशा, तो गौसे आज़म को तलाशा। किसको तलाशा? गौसे आज़म को। और असिस्टेंट लॉयर जो रखा हो मखदूम सिन्ना को। तो हमने की रहमत बोली रही है, इस दो गौस को लेकर के आया था। क्या खम्बात की ताजदारी तुझे अता प्रैक्टिस के कोई डॉक्टर बन नहीं सकता, बगैर प्रैक्टिस के कोई इंजीनियर हो नहीं सकता, बगैर प्रैक्टिस के कोई लॉयर हो नहीं सकता। प्रैक्टिस जरूरी है। और ऐसे ही मैदान में छोड़ दो तो मालूम पड़ा पहली बॉल में आंख भी फूटी, पेड़ भी फूटा, पैर भी फूटा। उसको मालूम नहीं बैट घुमाना था कि स्टंप घुमाना था। तो पैर समझ गया बगैर प्रैक्टिस का कोई खिलाड़ी उठा हुआ। प्रैक्टिस करके जाओगे तो सब कुछ समझोगे कि हर चीज लगानी पड़ती है। मेरे दोस्तों, ये 2 रात लैलतुल कद्र से पहले अल्लाह ने दिया। कहा सुनियो मेरे बंदो, मेरे महबूब के दीवानों, प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो। ये अल्लाह प्रैक्टिस तो हो रही है, पता कैसे चलेगा कि लैलतुल कद्र हमें मिलेगी कि नहीं? कहा प्रैक्टिस तो कर, प्रैक्टिस तो कर, प्रैक्टिस तो कर। प्रैक्टिस करते करते रईस से मिल्लत की निगाह पड़ गई। कामिल हम हो गए, कामिल हम हो गए। अब वो जब रात मिली, वो जब रात मिली तो पता कैसे चला, कैसे चला? अल्लाह ने खुशबू डाली। वो खुशबू जब नाकों के जरिए गई, समझ गए अल्लाह ऐसी बू तो मैंने कहीं देखी नहीं, ऐसा मंजर तो मेरी निगाहों में आया ही नहीं। बैठा था गांव में, बैठा था इलाके में, बैठा था इलाके की मस्जिद में, लेकिन जब आंखें बंद किया तो मौला तू कौन सी दुनिया में मुझे ले गया? रब ने कहा यही तो लैलतुल कद्र है, यही तो लैलतुल कद्र है। तूने इतनी शबे बारात को
معراج کی قدر کی، اللہ نے تجھے قدر والا بنایا، جب تم قدر والا ہو گیا اللہ نے لیلۃ القدر عطا کر دیا، کیونکہ لیلۃ القدر ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے، جملہ ہے لیلۃ القدر ہر مسلمان کے لیے نہیں، لیلۃ القدر عاشق مصطفیٰ کے لیے، لیلۃ القدر وفادار مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کرتے تھے۔ ترمذی کی حدیث ہے، پیارے آقا حضرت مولا کائنات سے روایت ہے، بولو سبحان اللہ۔ آخری بات ہے مولا علی کی روایت ہے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں سبحان اللہ، بولو بولو بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا علی کی بات ہو رہی ہے، آل علی کے در پر ہو رہی ہے، ان کی آل کے سامنے ہو رہی ہے۔ ہر صحابی ہمارے سر کا تاج ہے، بولو بولو سبحان اللہ۔ لیکن مولا علی کی جب بات آتی ہے تو میں اس کو اس طریقے سے لکھتا ہوں، جب مولا علی کی کوئی روایت ہوتی ہے کس طریقے سے لکھتا ہوں، انا مدینۃ العلم وعلی دروازہ شہر کی اب بات کر رہا ہے، دروازہ ایک حضرت امام احمد بن حنبل ہے نا، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ امام مہدی صاحب کی طرح، حضرت عبداللہ نے اپنے والد امام احمد بن حنبل سے پوچھا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ بولو بولو جسائی سے نہیں، پوری طاقت سے ابو بکر صدیق، کہ ان کے بعد کون ہے؟ پھر فرمایا ان کے بعد حضرت عمر ہے۔ کون ہے؟ حضرت عمر، حضرت ان کے بعد کون ہے؟ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں حضرت عثمان۔ بیٹے نے کہا ابا مولا علی کا کون سا پہلا نام ابو بکر صدیق، دوسرا نام حضرت عمر، تیسرا نام حضرت عثمان، اور سیدنا علی ان کا کیا معنی، ان کا کون سا درجہ ہے؟ کیا عشق کی بات ہے۔ امام احمد بن حنبل کون ہے؟ امام احمد بن حنبل جن کے مقلد غوث اعظم، آئے ہائے کیا فرمائے امام احمد بن حنبل نے کہا بیٹا علی کی بات میں کیا کروں، علی کی بات میں کیا کروں؟ کہا ابا کیوں؟ کہا سنو یہ سب صحابہ حضور کے ساتھ، افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق ہے، ان کے بعد عمر ہے، ان کے بعد عثمان ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو جو فضیلت ملی ہے کیوں ملی؟ کہ حضور کے صحابہ ہیں۔ یعنی صدیق اکبر نے پہلی دعوت پر لبیک کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صداقت کا ذکر فرمایا۔ حضرت عمر اسلام بڑی پریشانی میں تھا، اس وقت ایمان لے کر واقعہ نہیں سنا ہوگا، اسلام کو تقویت ملی، اس لیے ان کا مقام رہا۔ عثمان ذوالنورین جنہوں نے قرآن کو جمع کیا، کہا علی کا کیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ان سب کی جو ترتیب ہے صحابیت کی وجہ سے حضور کو دیکھا صحابہ، کہا بیٹا علی کی بات یہ، علی کی بات یہ ہے کہ علی صحابی رسول بھی ہے، علی اخ رسول بھی ہے، حضور کے بھائی بھی ہے، علی حضور کے داماد بھی ہے، علی حضور کے داماد بھی ہے، اور علی کے ساتھ حضور کی پسندیدہ نور نظر رکھتے جگر کی شادی ہوئی ہے، اور علی حضور کے چہیتے بیٹوں کے باپ بھی ہے، اور علی کی شان یہ ہے آقا نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں میرا بھائی ہے اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ علی کو جس طرف سے دیکھوا دیا وہ میرے دوستو مولا علی سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، یہ کیسے اندھے کہ ترمذی پڑھ کے بھی سمجھ نہیں پائے،
باقاعدہ شب برات کے باب ہے ترمذی شریف میں اس کے فضائل کے بارے میں، آج کی رعایت کے مناقب کے بارے میں ترمذی میں امام ترمذی نے باب متعین کیا۔ ایک حدیث سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کی رات اور دن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ میں ہوں آج کے دن میں اپنی شان کے مطابق مغرب سے پہلے، سورج غروب ہونے کے بعد مغرب سے پہلے اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان میں تشریف لاتا ہے اور جب اعلان کرتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت مانگنے، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے عمر دراز بالخیر مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے دولت مانگنے والا، عزت مانگنے والا، شہرت مانگنے والا، ایمان مانگنے والا، ایمان کی حفاظت مانگنے والا، حضور فرماتے ہیں رب صدائیں دیتا ہے اور یہ صدا صبح تک مسلسل رب اپنے بندوں کو پکارتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جب رب مجھے پکارے، رب مجھے کون کہہ رہا ہے جو معراج کا دلہا، میں چاہتا ہوں جب رب مجھے دیکھے، میرا نامہ اعمال جب رب کے پاس جائے تو اس حال میں جائے کہ میں روزے کی حالت میں رہا۔ میرے دوستوں کل کا روزہ رکھنا، کچھ لوگ کھلے عام کہتے ہیں اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، اس رات کو رد کرتے ہیں۔ میں انہیں کہنا چاہتا ہوں تم یہ کہتے ہو کہ اہل سنت نے اس رات کو مغفرت کا دن بنا لیا ہے کہ آج کی رات مغفرت ہو جائے گی، اور یہ کہتے ہیں ایسا کرنا یہ بدعت ہے۔ میں کہتا ہوں تم کو کس نے علم دیا کہ آج کی رات مغفرت نہیں ہوتی، آج کی رات دعائیں نہیں قبول ہوتی؟ تمہیں کس نے بتایا؟ تم بھی تو بدعت کر رہے ہو۔ اگر تم ہمیں کہہ رہے ہو بدعت میں ہے تو تم بھی بدعت میں ہو۔ فرق یہ ہے ہم بدعت حسنہ میں ہے، تم بدعت سیئہ میں مبتلا ہو۔ ہم بدعت حسنہ کر کر کے رب کے قریب ہو رہے ہیں، تم اس بدعت سیئہ کر کر کے جہنم کے قریب جا رہے ہو۔ آؤ پلٹ آؤ، یہودیوں کی تعلیمات سے باہر نکلو، نصرانی کی تعلیمات سے باہر نکلو۔ آؤ یہودیوں کے ایجنٹ کے علم کے جو تم نے حصول کر کے دنیا کو خرافات کی طرف لے جا رہے ہو، آؤ عاشق رسول کی طرف آؤ، آؤ اولیاء کی طرف آؤ۔ آؤ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا ہمیں پتا کیسے چلے کہ اللہ کس بندے سے محبت کرتا ہے؟ امام احمد بن حنبل جن کو یہ بھی مانتے ہیں 24، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جس کے دل میں اولیاء کی محبت ہے سمجھ جاؤ اللہ اس بندے کو پسند فرماتا ہے۔ جس کے دل میں صالحین کی محبت ہے اللہ اسے پسند فرماتا ہے۔ آج کی رات یقیناً لوگ قبرستان جاتے ہیں، ماں باپ کی قبرستان جاتے ہیں، پھول و چادر چڑھاتے ہیں، جانا بھی چاہیے، لیکن آپ بڑے خوش نصیب ہو، آپ بڑے خوش نصیب ہو کہ آج آپ کی ماں آپ کے باپ کو جب اللہ طاقت دے گا جا دے تیرے بچے کیا کر رہے ہیں تو ماں قبر میں رقص کرے گی میرے بچے آج وہیں بیٹھے ہیں جہاں میں ہاتھ پکڑ کے چھوڑ کے آیا۔ آج تم یہ مت سوچنا کہ ماں باپ کی قبر پر نہیں گئے، ارے تمہاری نظر یہاں ہو، ان کی نظر ان کی تربت پر ہو۔ تمہاری نگاہیں وہ کام نہیں کر سکتی ہے، تم لوگ کے تو آ سکتے ہو، ان کی نگاہ میں تو وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے، وہ اللہ نے آنکھ میں شعر عطا کی ہے۔ اے نصرانی تو بتا قبرستان کون سا ہو، وہ قبر کون سی ہوگی؟ میں چاہتا ہوں میرے نبی کی بات بہت بلند ہے، اس در کا غلام عبدالقادر جس قبر کو تو کہے گا اس قبر سے مردے کو سے دور ہے، بڑا آزمائش کا دور ہے، نفسی کا دور ہے۔ ہر آدمی کہہ رہا ہمارے پاس کوئی قیادت نہیں، ہمارے پاس کوئی ایسا لیڈر نہیں،
वो आदमी कह रहा है जिसके पास तो लीडरों की तादाद मौजूद है। तुमने कहा देखा है? लीडर देखना है, कहीं नवाज को देखो, देखना है, महबूब सिन्हा को देखो, शाहिद मीरा को देखो। हमने तो इन्हें बस इतने लिए माना जब औलाद नहीं होगी तब आएंगे, जब बच्चे नहीं होंगे तब आएंगे, बीवी कहना नहीं मानेगी तब आएंगे, जब शैतानवा पकड़ेगा तब आएंगे। बाकी हम का हमारा लीडर तो कोई और है। अरे नादानो, इनके पास आओ, इनके पास आओ, पूछो हजरत कामयाबी कैसे मिलती है, तरक्की कैसे मिलती है। हजरत कोई चीज बता दो, हजरत फरमाएंगे तू यहाँ आ गया, यही तेरी कामयाबी, यही तेरी कामयाबी है। रोए वो कौन जिसके पास गौसे आज़म ना हो, नवाज ना हो, मखदूम सिन्हा ना हो, शाहिद मीरा ना हो। रोए वो कौन जिसके पास रईस मिल्लत जैसा पीर ना हो। अब तो मुस्कुराते हैं। हमारा अकीदा है तो जिंदा है। अगर आप नौज़बिल्लाह मुर्दा समझते हो तो रो, हमें कोई फर्क नहीं, रो रोते रहो, मातम करते रहो। लेकिन अगर ये अकीदा है तो जिंदा है, अकीदा है। अब हमें रोने की जरूरत, तुझे क्या फिक्र हो अख्तर तेरा यावर है वो यावर, बनाओ को जो तेरी खुद गिरफ्तारी खड़ा कर दे। रब ने चाहा तो कयामत में सभी देखेंगे उनके कदमों में पड़ा अख्तर खस्ता होगा। मुजरिम को न शर्माओ अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भलाई है। यूं तो मेरे दोस्तों, आप सबको ये मुकद्दस रात रईस मिल्लत की मुस्कुराहट की मुबारक रात आप सबको बहुत मुबारक हो। आप दुआ करो अल्लाह रईस मिल्लत को सलामत रखे, आबाद रखे, गुलशन आबाद रखे, ये सहन आबाद रखे, आस्थाना आबाद रहे, हमारा आना आबाद रहे, बैठना आबाद रहे, चलना आबाद रहे। जब जब शाहिद मीरा बुलाए हमारा आना कबूल उनको आस्ताना हम लोग कहते, क्या कहते हैं? आस्ताना। क्या मतलब हुआ आस्ताना? आस जहाँ टंगती है वही है आस्ताना, जहाँ पर आसें लगी हो वही है। हमें जब अस्पताल में आस लग जाए तो काम हो जाता है, डॉक्टर से आस लग जाए तो काम बिगड़े हो जाते हैं। और जो वली से आस लगती है, जो वली से आस लगती है, वली से जब आस लगती है, लेकिन दिल वाली आस। आज हजरत ने कमरे में बड़ी प्यारी तकलीफ फरमाई। हजरत ने फरमाया अपनी तकलीफ की दूरी से ना दूरी से मोहब्बत मत करो। तकलीफ तो एक बहाना थी तुझे सीधे रास्ते पर लाने के लिए। शैतान आता ना तो कहां से कोई आता। उसने जब झिझोड़ा, परेशान किया, फोन लगाया, अरे कोई बाप बताओ काम हो जावे, राजा खंबा तेरा काम तो भटकाना था, तूने तो मुझे सीधे रास्ते पर ला, सीधे रास्ते पर तुला। तो हम समझ गए पढ़ी हुई नमाज कबूल हुई। नमाज में यही तो कहा था हिदीना सिरातल मुस्तकीम, ये अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर, सीधे रास्ते। हम तो कहते हैं इसे शैतानवा को भी हम सुन उठवा, तो आया था किसी और काम के लिए, कर गया कोई और काम। आया था, मैं कहता हूँ अगर तकलीफ अल्लाह वालों से मिला दे समझो अल्लाह की रहमत तुझ पर बरस गई। और जो तकलीफ अल्लाह वालों से भटका दे समझ जाओ कि तुम अल्लाह के रास्ते से भटक चुके। दोस्तों, इस्तिकामत और अमल ये दोनों बहुत बगैर अमल के आप बात नहीं आ सकते, चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं हुआ सोचा और यहाँ पहुंचे, चलना पड़ेगा। और जब चलोगे और चलने में इस्तिकामत है तो अल्लाह कामयाबी अता फरमाता है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चल रहे थे, मुझे मालूम है हाफिज़ जी की दिल की धड़कन में चल रहे थे। उनका एक गुलाम था, आपका जहां कदम का निशान पड़ता था ना, बायज़ीद बुस्तामी आगे चलते थे, उसी कदम पर आप वो गुलाम अपना कदम रखता था, कदम रखता था। बायज़ीद बुस्तामी पलट के देखे, कौन है बायज़ीद बुस्तामी? मन अरफा इस्महु दखल जन्नह, जिनके बारे में आया है जिसने इनके नाम को पहचाना
اللہ نے اسے جنت عطا فرمائی. نام کیا ہے؟ اسمہ تیفور بن عیسیٰ. ان کا نام کیا ہے؟ تیفور بن عیسیٰ. تیفور بن عیسیٰ. دیکھو آج جنت کا پتہ یہ بھی ملا کہ نہیں ملا؟ ملا کہ نہیں ملا؟ بولو نا سبحان اللہ. ان کے جہاں قدم رکھ کے آگے بڑھتے تھے وہی وہ اپنا قدم رکھتا تھا. آپ پیچھے پلٹے. کہا کیا کر رہے ہو بیٹا تم؟ کہا حضور آپ کا قدم جہاں پڑ رہا ہے وہی اپنا قدم اس لیے رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کی کچھ برکت مجھے مل جائے. کیا کہا؟ آپ کی برکت مل جائے. بھائی یزید بستامی تیفور بن عیسیٰ جن کا نام یاد رکھنا ہے. تیفور بن عیسیٰ. بھائی یزید بستامی کی آخر نماز پڑھا. آپ کہتے ہیں بیٹا سن، اگر تو میرے جسم کے چمڑے کو نکال دے اور میری خال میرا چمڑا تو خود پہن لے پھر بھی تو کامیاب نہیں ہو سکتا. کیا کہا؟ میری خال نکال دے اور میرے چمڑے جو ہیں وہ تو خود پہن لے پھر بھی تو کامیاب نہیں ہو سکتا. کہا حضور ایسا کیا؟ کہا اللہ کو عمل پسند ہے. کیا پسند ہے؟ عمل پسند ہے. اور عمل کیسا؟ استقامت والا عمل پسند ہے. کیسا عمل؟ استقامت والا. اے اللہ ہم جھوپڑی میں ہیں، ہم غریب ہیں، ہم مسکین ہیں، ہم یتیم ہیں، کھانے کا کوئی سامان نہیں، پھر بھی ہم تیری عبادت کرتے رہیں گے. اللہ کو ایسی استقامت پسند ہے. دھامل ڈھول لوگ اللہ کو پسند نہیں ہے. پتا کیا چلا؟ حضرت شاہ میرا کام ہو گیا، کچھ ملے گا لیکن ہم آتے نہیں گے کیونکہ پتہ بہت شاندار ہے. یہ پتہ جنت کا پتہ ہے. وہ اور لوگ مطلبی سیلفش ہوتے ہیں جو مطلب کے لیے آکے چلے جایا کرتے ہیں اور جو مطلب کے لیے نہیں آتے غلامی کے لیے آتے ہیں. ان کا مقام یہ ہوتا ہے جسے دنیا ابو بکر صدیق کے نام سے، جسے دنیا عمر فاروق کے نام سے جانتی ہے، عثمان غنی کے نام سے جانتی ہے، شعیب و طلحہ زبیر کے نام سے جانتی ہے، حیدر کرار کے نام سے جانتی ہے. یہ مقصد کے لیے نہیں، مطلب کے لیے نہیں توحید و رسالت کا نام لگایا تھا، بلکہ ان کی رگ رگ میں توحید رسول اللہ نے ایسی پلا دی تھی، ایسی پلا دی تھی کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دسو جن کو جنت کا مستہ ملا اس مبارک جماعت میں نہ ہو. میرے دوستو آج کی رات یہ دعا کرنا، اے اللہ محبت میں استقامت. تم نے ایسے ویسے سے محبت نہیں کی جن کی محبت کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا. اِنَّ الْمُعَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اہل بیت کی محبت اللہ نے ہم پر فرض کی ہے. برادران ملت اسلامیہ آپ کا آنا ہم میرا یقین ہے شاہ اللہ نے چنا ہے، اللہ نے بھیجا ہے. اگر بے پیر کے آئے تھے انشاءاللہ حضرت کی توجہ سے پیر لے کر کے جاؤ. پریشان حال آئے تھے اپنی پریشانی کو نہ چھوڑ کے خوشحال ہو کر جاؤ. انشاءاللہ آج تمہاری روح رقص کرے گی جب اللہ کے حضور نیا دفتر کھولا جائے گا. ایک دفتر بند ہوگا، جب بند ہوگا وہاں بھی یہی لکھا ہوگا کہ صحن شاہ میرا میں ہی بیٹھے. اور جو نیا دفتر کل کھلے گا وہاں بھی یہی لکھا رہے گا صحن شاہ میرا سے دن کا آغاز کیا تھا. قربان جاؤ اپنی قسمت میں تیری چوپڑی کا ایک پنا بند ہوا میرا کی غلامی میں لکھ کر کے، اور جو کھلے گا میرا کی غلامی میں لکھ کر کے. آپ کیا کہنا، کیا کہنا؟ الحمدللہ الحمدللہ کسی اور جہاں نہیں. بھائی رائڈنگ میں نہیں، تفریح میں نہیں، ہوٹلوں میں نہیں، چاؤمین اور پیزا کھانے میں نہیں، کولڈ ڈرنک پینے میں نہیں، چائے ناشتہ کرنے میں نہیں. ہماری زندگی تو آج محبوب کی بات سننے میں جس دن درود آیت کا نزول ہوا اس دن اس نبی کی شان ہم سن رہے تھے. میرے پیارو جملے کو ختم کرتا ہوں، جب سنو تو صحیح اللہ اکبر. جس نبی کے ذکر میں آج اتنی مٹھاس ہے، اس آقا کی ظاہری حیات میں کتنی مٹھاس ہے. اللہ تعالیٰ یہ محبت ہم سب کی سلامت رکھے اور تمام چاہنے والوں سے، چاہے
اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی احباب بیٹھے ہیں آپ دیکھیں انڈر کنسٹرکشن کام چالو ہے. کائے کا کام چالو ہے؟ شاہ میرا پبلک اسکول اور جامعہ فیضان رئیس العلوم کی عمارت بننے جا رہی ہے. یہ آستانے کا ایک اصول رہا ہے الحمدللہ. اتنی عالی شان مسجد بنی, 12 امام کے نام کے فاؤنٹین لگے, پورا نیا آستانہ شہید کر کے بنایا گیا. یہ مسجد کا رینوویشن ورک ہوا, لیکن کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہا گیا کہ آؤ کچھ مدد کرو, کبھی نہیں کہا گیا. یہ پہلا کام ہے. کبھی کبھی مریدوں کا بھی امتحان پہلا کام ہے. یہ کوئی حضرت کا بیڈ روم یا کمرے نہیں بننے والے, یہ آپ کے بچوں کے مستقبل کو سنوارنے کی عمارت بنائی جا رہی ہے. آپ کو معلوم ہے اس وقت کس حالات سے قوم مسلم گزر رہی ہے, سب کو معلوم ہے. اس پر زیادہ تفصیلی گفتگو کی ضرورت نہیں ہے. ابھی آپ نے سنا بچے نے تقریر کی, وہ جو 2 بچے نے نعت منقبل پڑھی, مولا علی مولا جو پڑھی, وہ بڑودا میں حضرت کا جو مدرسہ چلتا ہے اس مدرسے کے 2 بچے تھے. یہ مت سوچا کوئی نعت خواہ کو بلایا, یہ مدرسے کے بچے. میرے دوستو, ہمارے مستقبل کا سرمایہ کیا ہے؟ ہماری بچے ہیں, ہماری اولادیں ہیں. کیا اس بچے نے حدیث پڑھی تھی 3 چیزیں تمہیں کام آئیں گی مرنے کے بعد؟ اس میں تیسرا جملہ حضور نے یہ فرمایا, ولد صالح, نیک اولاد جو تیرے لیے دعا کرتا ہے. میرے دوستو, ڈاکٹر لوگ بن سکتے ہیں, بے شک انجینئر بھی بن سکتے ہیں, لیکن اس ادارے میں جو اسکول اور مدرسے کا کمبینیشن کیا ہے, یعنی ماڈرن ایجوکیشن ان اسلامک کلچر. یہ ادارے میں جب بچہ ایک طرف انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگر وقت کی دنیاوی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا, ساتھ ساتھ میں آپ کی استغفار کی دعا بھی کرتا ہے. یعنی یہ آپ کا اپنا فیوچر ہے, یہ آپ کا ہمارا اپنا مستقبل ہے. اسے ہمیں مضبوط بنانا ہے, یہ سوچ کے بنانا ہے. آج کی فضا ہم دیکھ رہے ہیں بہت خلاف ہے. افتخار بھائی سے پوچھو, پڑھے لکھے لوگوں سے سمجھو, کہیں ایسا نہ ہو ہم نے اپنے بچوں کو قرآن تو ہاتھ میں نہیں دیا, کل دوسری کتاب لے کے گھر نہ پہنچائے. اس سے پہلے ہماری قوم کو بیدار ہونا پڑے گا, جاگنا پڑے گا. اور علم ایک ایسا ہتھیار ہے مسلمانوں, یاد رکھنا, یہ پوری انسانیت کا پیغام ہے. ایک علم ہی ایسا ہتھیار ہے جس کی بدولت تم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہو اور خدا کی معرفت کا حصول بھی کر سکتے ہو. علم ہے. غوث اعظم پیران پیر دستگیر فرماتے ہیں, درست و علم حتی, آپ فرماتے حتی قدوت, میں نے علم اتنا حاصل کیا کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرمایا. میرے پیارو, آپ کا اپنا فیوچر ہے, آپ کے بچوں کا مستقبل ہے, آپ کی نسلوں کا مستقبل ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس عمارت میں بڑھ چڑھ کے ہر عاشق رسول کو یہ سوچ کے حصہ لینا ہے کہ محرہ شریف کا ایک نعرہ ہے, آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. کیا ہے؟ آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. حافظ ملت فرماتے ہیں, زمین پر کام, زمین کے نیچے آرام. رئیس ملت نے ترجمہ نہیں کیا, آپ نے فرمایا جیسا کام ویسا آرام. اگر چاہتے ہو ایسی نیند سونا کہ میں سو جاؤں, یا مصطفیٰ کہتے کہتے خلیلا صلی اللہ کہتے کہتے, یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب تو لحد میں جائے گا اور تیرے بچے قرآن پڑھے اور قرآن پڑھ کے تجھے بخشتے رہے.